السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ منصور ہے، اور یہ جو عربک لینگویج کا کورس ہے اس کو میں انشاءاللہ کنڈکٹ کروں گا۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، اور مدرسہ ماد الخلیل بحیدرآباد، پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی اور جامعہ انوار القرآن نارتھ کراچی، ان جگہوں سے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اور تقریباً 10 سالوں سے میں تدریس کر رہا ہوں۔ آئی ایم ٹیچنگ فار لاسٹ 10 ایئرس، اور میں نے الحمدللہ اردو، عربی، انگلش تینوں زبانیں پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، اور خاص طور پہ عربک میں نے بہت سارے لیولز کو پڑھائی ہے، بگنرس کو، بچوں کو، بڑوں کو، اور مختلف ایج گروپس کو میں الحمدللہ عربک ایک عرصے سے پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ آن لائن کورس شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے تھے جو بار بار پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اب الحمدللہ آپ آن لائن کا سلسلہ شروع ہو گیا، ساری دنیا میں لوگ سیکھ رہے سکھا رہے ہیں، تو آپ بھی کچھ ایسا شروع کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس آ کے نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ ایک شارٹ کورس ہے۔ جب بھی ہم عربک پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑا جو قصہ آتا ہے وہ ڈائلیکٹس کا آتا ہے۔ جو عربک کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں، بہت سارے۔ کوئی مصری لینگویج بولتا ہے، کوئی سعودی عربی کی بولتا ہے، کوئی سیرین بولتا ہے، تو بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں۔ تو ہم کس ڈائلیکٹ کو فوکس کریں گے؟ وہ ہمارا ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے، ہم انشاءاللہ اس کو فوکس کریں گے۔ میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو بک ہے ہماری، وہ یقیناً آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی، واٹس ایپ لنک پہ میں نے وہ بک بھیج دی ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ ہر کلاس میں۔ ہماری 2 کلاسز ویکلی ہوں گی۔ جو ہماری پہلی کلاس ہوگی تھرسڈے کو 6:30 بجے، اس کلاس میں ہم یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک کریں گے، جس میں ہم جو ابھی بول چال والی عربی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور جو دوسری کلاس ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ قرآنی عربی کو فوکس کریں گے۔ ہم گرامر پڑھیں گے، قرآن کے الفاظ انشاءاللہ اس کی ووکیبلری یاد کریں گے، اور کچھ پیسیجز ہم قرآن کریم سے کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الوحدۃ الاولی، عربی میں الوحدہ کہتے ہیں یونٹ کو۔ الوحدہ یونٹ۔ آپ اپنے پین اور نوٹ بک اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک ووکیبلری کو نوٹ کرنے کے لیے آپ 2 کالمز بنا لیں۔ ایک میں آپ جو عربی کا ورڈ ہے وہ لکھیں گے، اور جو دوسرا کالم ہوگا اس میں آپ جو بھی اس کا اگر انگلش میننگ آپ مناسب سمجھتے تو وہ کر لیں، اگر آپ عربک کی اس کی میننگ مناسب اس کی اردو میننگ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسان ہے تو پھر آپ اردو میننگ کر لیں۔ آپ جو مناسب سمجھے وہ کر لیں، اور اس طرح سے آپ اس کو اس کی جو بھی میننگز ہیں ان کو ریکارڈ کرتے رہیں۔ میں نے چیٹ کو آن کر دیا ہے، اگر کوئی بھی سوال ہو کسی کو تو وہ چیٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ جی، اسکرین میں پھر شیئر کر رہا ہوں۔ الوحدۃ الاولی، الوحدہ یونٹ، جو ہمارے یہاں یونٹ 1 ہوتا ہے، اسی طرح کا یونٹ 1 ہے، کسی بھی بک کے یونٹس ہوتے ہیں، تو یہ الوحدہ ایک یونٹ کو کہتے ہیں۔ الاولی پہلا یونٹ ہے۔ التحیہ و تعارف، التحیہ کہتے ہیں سلام کرنے کو، گریٹنگز کو، سلام کرنا، گریٹنگز۔ اور وا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے اور تعارف ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو التحیۃ و تعارف، گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشن، یہ ہمارا پہلا یونٹ ہے جس میں ہم گریٹنگز اور انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ ہمارے سامنے ایک حوار ہے۔ حوار، یہ ورڈ ہے حوار۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے ڈائلاگ یا کنورزیشن، جب دو لوگ بات کرتے ہیں تو اس کو ہم حوار کہتے ہیں۔ تو الحوار الاول، اول آپ کو پتہ ہے پہلے کو کہتے ہیں الحوار الاول، یہ پہلا حوار ہے، پہلا ڈائلاگ ہے، اور اس میں ایک لفظ یہ لکھا ہوا ہے انظر، یعنی دیکھو، لک، واستمع، اور سنو، لسن، وأعد، اور اس کا اعادہ کرو، اینڈ ریپیٹ۔ تو انظر، واستمع، وأعد، لک، لسن اینڈ ریپیٹ۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو ابھی تو عربک پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا،
چونکہ ہمارے یہاں ابھی ہم نے آڈیو کا وہ آپشن نہیں رکھا ہوا کہ لوگ سنا سکیں، اور اس میں ٹائم بھی بہت لگے گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے پرسنل پہ اس کو تقریباً 3 مرتبہ پہلے خود پڑھ لیں ہر حوار کو، اور اس کے بعد آپ مجھے اپنا پروننسیشن وغیرہ کریکٹ کرنے کے لیے آپ مجھے پرسنل پہ بھیج دیں اس حوار کو پڑھ کے. تو میں انشاءاللہ آپ کو اگر اس میں کوئی کریکشن ہوگی، کوئی فیڈ بیک ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. خالد اور خلیل یہ دو لوگ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسمی خالد، یہاں پہ ہے اسمی. اسمی میرا نام، اسمی میرا نام خالد ہے. مائی نیم از خالد. مسموکا، ماں کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کیا. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. اب اس کو ماں اسمو کا پڑھنا غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے مسمو کا. مسمو کا. اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. مسمو کا، مائی نیم از خالد. واٹ از یور نیم. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسمی اور اسمو کا، یہ دو لفظ ہیں. اسمی کے اندر ہم نے ہمارے پاس آخر میں یا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میرا. جب بھی کسی لفظ کے ساتھ ہم یا لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، اور جب ہم کاف لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. مثال کے طور پہ کتابی کا مطلب ہوتا ہے میری کتاب، کتابوں کا مطلب ہوتا ہے تمہاری کتاب. تو اسمی خالد، میرا نام خلیل ہے، خالد ہے. مسمکا، تمہارا نام کیا ہے. اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے. کیفا حالو کا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، اور حال کا مطلب ہمیں اردو میں پتہ ہے، اور کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. تو کیفا حالو کا، اس کا ویسے اس کی جو لٹرل میننگ ہے وہ تو ہوگی کیفا حالو کا، کیسا ہے تمہارا حال. صحیح ہے، آپ کیسے ہیں. ہاؤ آر یو. کیفا حالو کا. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے بخیرن. بخیرین کا مطلب ہوتا ہے میں خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں خیریت سے. والحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَكَيْفَ حَالُكَ انتا، اور تمہارا کیا حال ہے. اس میں ایک نیا ورڈ آ گیا ہمارے پاس، انتا. انتا، یہ جو انتا ہے اس کا مطلب ہے تم، یو. وَكَيْفَ حَالُكَ انتا، اور تمہارا کیا حال ہے. خالد کہہ رہا ہے بخیرین، میں بھی ٹھیک ہوں. والحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب یہ ہمارا دوسرا حوار ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا. اس میں خولہ اور خدیجہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں یہ چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے اردو میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، انگلش میں میسکولن فیمنن ہوتا ہے، اسی طرح سے عربک میں ہمارے پاس بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ خولہ اور خدیجہ یہ دو مؤنث ہیں، ہم ان کے بارے میں جب بات کریں گے تو تھوڑا سا چینج آتا ہے، آپ کو وہ دیکھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولہ، میرا نام خولہ ہے. مسموکی، یہاں پہ چینج آئے ہیں. ہم نے پہلے جو پڑھا تھا وہ مسمکا پڑھا تھا. مسمکا جب ہم کسی مرد سے بات کر رہے ہیں اور اس سے کہنا چاہ رہے ہیں تمہارا، تو اس میں ہم کاف زبر کا لگاتے ہیں، اور اس میں ہم نے لگا دیا مسمکی. مسمکی، یہ جب بھی ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کی بولیں گے. مثال کے طور پہ ہم عام طور پر جو بولتے ہیں جزاک اللہ، تو جزاک اللہ ہم کسی مرد کو بولتے ہیں جب اس کے آخر میں ہم کا لگاتے ہیں. اور اگر ہم کسی خاتون کو بولنا چاہیں تو پھر ہمیں اس میں جزاک اللہ بولنا یہ زیادہ صحیح ہے عربی کے قواعد کے اعتبار سے. مسموکی، لیکن اس میں لڑنا نہیں چاہیے. بہرحال چل جاتا ہے، دونوں ہی چلتے ہیں کیونکہ وہ دعا ہے تو مقصد تو یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال بعض لوگ جو نئی نئی عربی سیکھتے ہیں وہ پھر اس میں غصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جزاک اللہ بولنا چاہیے تھا. مسموکی، تمہارا نام کیا ہے. اسمی خدیجہ، مائی نیم از خدیجہ. کیفا حالکی، اب دیکھیں یہاں پہ بھی پہلے حالکا آیا تھا اور یہ آ رہا ہے حالکی. تمہارا حال کیا ہے، تم کیسی ہو. بخیرن والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. وکیف حالکی انتی، اور تمہارا کیا حال ہے. بخیرن والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا تیز اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو کیفا حالک تک کی عربی آتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ پلیز چیٹ میں اس کو پوسٹ کر دیں. اب یہاں پہ دوبارہ یہ الحوار الثانی، یہ دوسرا حوار ہے، اور اس میں ہمارے پاس دو لوگ ہیں، محمد اور شریف، یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من اینا انتا. من اینا انتا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے.
اور آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تم. من آئینہ انتا، تم کہاں سے ہو. صحیح ہے. عربی میں ہے یا ہو یا ہونا، اس کے لیے کوئی ورڈ الگ سے نہیں ہوتا عربی میں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ حاضہ کتابن، یہ کتاب ہے، تو حاضہ کا مطلب تو ہو گیا یہ، اور کتابن کا مطلب ہو گیا کتاب. لیکن ہے کا کوئی یہاں پہ عربی میں کوئی ورڈ نہیں ہے. تو من آئینہ انتا، ویسے اس کی اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ تم کہاں سے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیں کہنا ہوگا من آئینہ انتا، ویئر آر یو فرام، تم کہاں سے ہو. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا من پاکستان. یہاں پہ ہم ظاہر ہے پی یا پا ساؤنڈ جو ہے اس کو یہ عربی میں نہیں ہوتی، ہم اس کو با سے پروناؤنس کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے قریب ہے. تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں. انا کا مطلب ہمارے پاس جو پروناؤنس میں آج ہم نے دو پڑھ لیے، انا اور انتا. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تم. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا من پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان. حل انتا پاکستانی، یہ اس سے دوبارہ سمجھ لیں کہ یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے، تھوڑا سا تاکید کے ساتھ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم پاکستانی ہو. اس میں ایک نیا ورڈ آیا حل. یہ جو ورڈ ہے حل، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. حل انت پاکستانی، کیا تم پاکستانی ہو. حل انت پاکستانی، کیا تم پاکستانی ہو. نام، نام کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں. نام کا مطلب ہوتا ہے یس، نام. جب بھی ہمیں کہنا ہو عربی میں تو ہم کہتے ہیں نام، جی ہاں، یس. انا، میں، پاکستانی، پاکستانی ہوں. وما جنسیتو کا انتا، وما جنسیتو کا انتا. وا کا مطلب میں نے بتایا تھا اور ماں کا مطلب تھا کیا. جنسیتو کا مطلب ہوتا ہے آپ کی قومیت. جنسیہ کہتے ہیں نیشنلٹی کو. جب بھی ہم بہت سی مرتبہ جو ہم فارمز فل کرتے ہیں عربک کے تو اس میں یہ ورڈ آ رہا ہوتا ہے جنسیہ. جنسیہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو آپ کی جو قومیت ہے، جس قوم سے آپ ہیں، جو آپ کی نیشنلٹی ہے، وہ اس سے مراد ہے. وما جنسیتو کا انتا، اور آپ کی قومیت کیا ہے، آپ کس قوم کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں. انا ترکی، میں ترکی ہوں. انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. اہلن و سہلن، یہ اس کو جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اس وقت عربی میں استعمال ہوتا ہے اہلن و سہلن. جب کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کو اہلن و سہلن کہتے ہیں. یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک تعبیر ہے عربی میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں ہی آئے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ نہیں آئے جہاں پہ لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ اپنے پیاروں کے پاس آئیں. تو اہلن و سہلن جب ہم کسی کو خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تو اہلن و سہلن یوز کرتے ہیں. اور اہلن کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا. اہلن کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، تو ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی آئے ہیں. وہ سہلن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پر آئے ہیں وہ جگہ نرم ہے آپ کے لیے. یہ ہمارے دل کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو دل ہے وہ سافٹ ہے، ہم آپ کے لیے سافٹ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مطلب کوئی دشمنی نہیں رکھتے. تو یہ یوز ہوتا ہے اہلن و سہلن، کہ آپ اپنے لوگوں کے پاس آئیں اور آپ ایسے لوگوں کے پاس آئیں جو آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، مطلب آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دوست. اسی طرح یہ اگلا جو حوار ہے یہ جیسے میں نے بتایا تھا مذکر مؤنث دو کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس میں بھی دو الگ جو اس میں دو خواتین ہیں وہ مؤنث ہیں، وہ بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من این انتی، آپ کہاں کی ہیں. من این انتی، انا من مصر، میں مصر سے ہوں. حل انتی مصریہ، کیا آپ مصری ہیں. نام، انا مصریہ، جی ہاں میں مصری ہوں. وما جنسیتو کی انتی، جیسے انتا ہم پڑھتے ہیں مذکر کے لیے تو مؤنث کے لیے ہم انتی پڑھتے ہیں. انا سوریہ، میں سیرین ہوں، شام کی ہوں. انا من سوریہ، اور میرا تعلق جو ہے وہ سوریہ سے ہے. اہلن و سہلن. اب یہ دیکھیں آخر میں دوبارہ انہوں نے اہلن و سہلن کہا. اگلا ہمارا جو حوار ہے وہ احمد اور بدر کے درمیان ہے. احمد اپنے بھائی کا تعارف کروا رہا ہے. احمد
ہاذا اخی، ہاذا اخی، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اخی کے اندر دو لفظ ہیں، اخن اور یا۔ اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور یا کا مطلب میں نے بتایا تھا، جب بھی ہم کسی ورڈ کے اینڈ میں یا ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ تو ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا مدرس، وہ مدرس ہے یعنی ٹیچر ہے، استاد ہے۔ ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ہوا مدرس، وہ استاد ہے۔ بدر کہہ رہا ہے اہلاً و سہلاً، وہ اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہے جب ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آدمی کا تعارف کروا رہا ہے، ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ صدیق، دوست، صدیق دوست، جب ہم صدیق کو ہم نے ایڈ کر دیا یا اس کے بعد ایڈ کر دیا تو صدیقی ہو گیا۔ ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، مہندس ہم کہتے ہیں انجینئر کو، یہ انجینئر ہے۔ ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، ہوا وہ، ہی کی میننگ میں آتا ہے۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ اہلاً و سہلاً، مع السلامہ، مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور السلامہ سلامتی، تو مع السلامہ کا مطلب یہ ہو گیا سلامتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم جاتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہیں، کہ فی امان اللہ کہتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ ہے مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ بدر بھی کہہ رہا ہے مع السلامہ۔ اگلا ٹاپک ہمارا پھر دوبارہ مؤنث کے حوالے سے، یہ آپ کو مذکر اور مؤنث کی پریکٹس اسی لیے زیادہ کروا رہے ہیں کہ ابھی جو بک کے شروع میں آپ کو تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے مذکر مؤنث کی۔ ہم نے پڑھا تھا ہاذا جو ہم کہتے ہیں وہ مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں، ہاذا، اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ہاذہ، یہ دیکھیں یہ ہاذہ ہے۔ ہاذا اور ہاذہ میں کیا فرق ہے؟ ہاذا مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہاذہ مؤنث کے لیے۔ تو ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ ہیا طبیبۃ، یہ ڈاکٹر ہے۔ ہاذہ، ہاذا کا مؤنث ہے، مطلب یہ دس، اختی، یہ میری بہن ہے۔ ہیا طبیبۃ، یہ ڈاکٹر ہے۔ اہلاً و سہلاً۔ ہاذہ صدیقتی، صدیقی پڑھا تھا پہلے، تو اب ہمارے یہاں پر آ رہا ہے صدیقتی، یہ میری دوست ہے۔ ہیا طالبۃ، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالبہ ہے، شی از اے اسٹوڈنٹ۔ تو ہاذا صدیقی آیا تھا، اب اس کے مقابلے میں یہاں پہ آ گیا ہاذہ صدیقتی۔ اور مثال کے طور پہ اگر ہوا طالبن ہے، ہوا طالبن مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور ہیا طالبۃ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اہلاً و سہلاً، اس میں اختن ہے، آپ یہ دیکھیں یہ اختن ہے، اس سے پہلے اخن آیا تھا، تو اختن، الاخو اور الاخت، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الاخو بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الاختو بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہماری تھوڑی سی یہاں پہ گنتی بھی شروع ہو رہی ہے۔ مفردات اضافیہ، مفردات کہتے ہیں الفاظ کو، مفرد الفاظ اضافیہ جو اضافی ہیں، ایکسٹینڈیڈ ووکیبلری ہے ہماری مفردات الاضافیہ، یہ ہماری تھوڑی سی ایکسٹینڈیڈ ووکیبلری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اس یونٹ کا تھیم ہے التحیۃ والتعارف، ٹھیک ہے، گریٹنگس اینڈ انٹروڈکشن، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ اس میں نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست اس سے نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ایکسٹینڈیڈ ووکیبلری انہوں نے دی ہے۔ واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، خمسہ پانچ۔ اب یہ آپ کو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایکسرسائز ہے چھوٹی سی،
اگر آپ نے بک پرنٹ کروائی ہوئی ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ملانا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, اگر یہ میں نے واحد جو ہے یہ اس طرح سے ہوگی, یہ آپ کا واحد ہو گیا. اور اثنان ہمارے پاس جو دو کتابیں وہ اس طرح سے دو ہوئی. ہمارے پاس جو تین کتابیں ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا, اور یہ چار کتابیں اس طرح سے اس ایکسرسائز کو کرنا ہے. یہ پانچ کتابیں آ گئی. تو جیسے ملانے کا کام ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہے. تو واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. صرف پانچ انہوں نے اعداد آج کور کروائے. اس کے بعد یہ آگے تدریب ہے اسی طرح کی. اچھا, اب آخر میں یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا ملخص التراکیب ہے, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج اس کی تلخیص یہ کر دیں گے. ملخص التراکیب کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے جتنی ایکسپریشنز پڑھی ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے. آج ہم نے یہ پڑھا ہے انا انتا ہوا, یہ ہمارے پروناؤنز ہیں. انا انتا ہوا یہ ہمارے پروناؤنز ہیں, یہ ہمارے پروناؤنز ہیں, ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے انا انتا ہوا یہ والے ہمارے پروناؤنز ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں, انتا کا مطلب ہوتا ہے تم, ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. انا جیسے ہم پروناؤنس کو جب پڑھتے ہیں تو فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. طالب, طالب علم. مدرس, استاد. طبیب, ڈاکٹر. مصری, مصری یعنی مصر کا رہنے والا. ترکی, ترکی کا رہنے والا. سوری, سیریا کا رہنے والا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں انا طالب, انا مدرس, انا ترکی, انا پاکستانی. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں انا, انتی اور ہیا, جب ہم مونس میں آتے ہیں تو انتی ہو گیا اور ہیا ہو گیا. مونس میں یہ سیم رہے گا, یعنی یہ والا پروناؤن انا اور یہ والا انا یہ دونوں سیم ہے مونس میں. مردوں کے لیے بھی انا بولنا چاہیے اور عورتوں کے لیے بھی انا بولنا چاہیے. لیکن جب ہم سیکنڈ پرسن پر آتے ہیں انتا, تو یہ مذکر کے لیے, یہ مونس کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہوا اور ہیا. ہوا مذکر کے لیے, ہیا مونس کے لیے. اچھا جی, اب ہمارے پاس جو اگلا ہے من اینا انتا, ایک یہ ایکسپریشن ہے ہمارے پاس من اینا انتا. اس میں من اینا میں نے بتایا تھا کہاں سے. من اینا انتا, آپ کہاں سے ہیں. من اینا انتا, آپ کہاں سے ہیں. وائدن, پلیز ٹیل دا میننگ آف وائدن. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ورڈ ہے. اف یو کین اسپیک تو پھر میں آپ کو. وائدن کوئی ورڈ نظر نہیں آ رہا مجھے. خیر, من اینا انتا, آپ یہ آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں مجھے, واٹس ایپ پہ میسج کر دیے گا, میں بتا دوں گا انشاءاللہ. من اینا انتا, من اینا انتی, آپ کہاں سے ہیں. من اینا ہوا, من اینا ہیا. ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب دیتے ہیں انا من پاکستان, انا من مصر, یا انتا من ترکیہ, ہوا من ترکیہ, انتا انتا من سوریا. اس طرح سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک ایکسپریشن یہ پڑھی ہے ہل انتا پاکستانی, ہل انتا ترکی, ہل انتا. تو ہل انتا کا مطلب ہے آر یو, کیا آپ یہ ہیں, کیا آپ پاکستانی ہیں, کیا آپ مصری ہیں. تو یہ ایکسپریشن ہے ہل انتا. ہل انتا طالب, کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. ہل انتا استاد, کیا آپ استاد ہیں. یہ اس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا, نام کا مطلب ہوتا ہے یس, ہاں. انا پاکستانی, نام انا مصری. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ملخص التراکیب یہاں پہ پورا ہو گیا. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ لیں, میں آپ کے کوشچنس کو اب آنسر کروں گا, پھر تھوڑی سی ہم ہوم ورک کی بات کر لیں گے.
اچھا چلیں، میرا خیال ہے کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے. اب میں یہ کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنے میرے پاس آپ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ کوٹس بھیجوں گا واٹس ایپ گروپ پر انشاءاللہ. ان کی کچھ ایک آدھ جملہ بھیجوں گا جس کی ہمارے پاس کچھ ٹرانسلیشن ہم اس کی کریں گے، اس کو سمجھیں گے ایک جملہ روزانہ کریں گے. ایک تو یہ ہمارے پاس کام ہوگا. دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ مجھے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو کرے تو آپ پلیز مجھے پرسنل پہ میسج کر کے، جو گروپ ہے واٹس ایپ کا اس کا ایڈمن میں ہوں، آپ مجھے اس پہ کر کے آپ بتا دیں گے. اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کے پاس کچھ ایکسرسائزز آئیں گی، ان کو سالو کریں گے. وہ سالو کر کے مجھے دے دیجیے گا، میں اس کو چیک کر کے فیڈ بیک انشاءاللہ دے دوں گا. جی حافظ صاحب، ابھی تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک ملے گا تو میں انشاءاللہ سلو کروں گا. بہت تیز چل رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے فونز میں نا ہم جو کی بورڈ ہے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں. ہم اپنے فونز میں عربک کی بورڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کی بورڈ ایڈ کر لیں عربک، تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جیسے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اردو میں لکھا، تو اردو کا جو کی بورڈ ہے اس کو بھی ہم اپنے فون میں یا جو بھی ہمارے ڈیوائس ہے اس میں انسٹال کر لیں. اس سے ہمیں انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اسی طرح ہم جو ڈکشنری، میں آپ کو ایک ڈکشنری دکھا دیتا ہوں عربک کی، جو میں یوز کرتا ہوں، بہت اچھی اور بہت مفید ہے. وہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. یہ ڈکشنری ہے، اس کا نام ہے المعانی. اس میں بہت ساری لینگویجز ہیں. المانی.com. اب آپ اس میں مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس انگلش ٹو عربک ہے، تو میں آپ کو کرتا ہوں مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، یہ انتا انتم، یہ سارے اس کے وہ ورڈز آ گئے. تو آپ کو کوئی بھی لفظ چاہیے ہو آپ اس میں لکھیں گے، اور اس کو یہاں پہ آپ کے پاس وہ ورڈ بھی آ جائے گا. پھر یہ دیکھیں اس کی جو کانٹیکس میں اس ورڈ کو یوز کر کے وہ دکھا رہا ہے. مثال کے طور پہ واٹ ڈو یو مین ہے اننی لا افہم ما تقول، یہ اس کو کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ کو دکھائے گا، کانٹیکس میں یوز کر کے بھی دکھائے گا. یہ ڈکشنری ہے، یہ آپ اس کو اپنے پاس کر سکتے ہیں. کوئی بھی بات ہو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور میں انشاءاللہ کچھ ایکسرسائزز آپ کو فارورڈ کروں گا. اس کو دیکھیے گا. کچھ ٹپس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈال رہا ہوں، وہ دیکھیے گا. اس سے انشاءاللہ آپ کو عربی سیکھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.